بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، نعمت افطار قرآن کی روشنی اور میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک کی یہ بابرکت اور سعید گھڑیاں عطا فرمائیں، اور ان گھڑیوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے تعلق میں اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے اس نے ہمیں ایک بار پھر موقع عطا فرمایا۔ قرآن کی روشنی اور نعمت افطار کا آغاز اس سیگمنٹ کا ہم حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور جناب احمد ندیم قاسمی ہمارے عہد کے بہت ہی نامور اور ممتاز شاعروں کے ان حمدی اشعار سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر مہمانوں کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے نہ مجدائے کیفیت دوامی دے، مجھے نہ مجدائے کیفیت دوامی دے، میرے خدا مجھے اعزاز ناتمامی دے، میرے خدا مجھے اعزاز ناتمامی دے، میں تیرے چشمہ رحمت سے شاد کام تو ہوں، میں تیرے چشمہ رحمت سے شاد کام تو ہوں، کبھی کبھی مجھے احساس تشنا کامی دے، کبھی کبھی مجھے احساس تشنا کامی دے، مجھے کسی بھی معزز کا ہم رکاب نہ کر، میں خود کماؤں جسے بس وہ نیک نامی دے، میں خود کماؤں جسے بس وہ نیک نامی دے۔ وہ لوگ جو کئی صدیوں سے ہیں نشیب نشیں، وہ لوگ جو کئی صدیوں سے ہیں نشیب نشیں، بلند ہوں تو مجھے بھی بلند بامی دے، بلند ہوں تو مجھے بھی بلند بامی دے، تیری زمین پہ تیرے چمن رہیں آباد، تیری زمین پہ تیرے چمن رہیں آباد، جو دشت دل ہے اسے بھی تو لالا فامی دے، جو دشت دل ہے اسے بھی تو لالا فامی دے، بڑا سرور سہی تجھ سے ہم کلامی میں، بڑا سرور سہی تجھ سے ہم کلامی میں، بس ایک بار مگر ذوق خود کلامی دے، بس ایک بار مگر ذوق خود کلامی دے۔ اور شعر دیکھیے، اگر گروں تو کچھ اس طرح سر بلند گروں، اگر گروں تو کچھ اس طرح سر بلند گروں، کہ مار کر میرا دشمن مجھے سلامی دے، کہ مار کر میرا دشمن مجھے سلامی دے۔ حضرت احمد ندیم قاسمی کے ان دعائیہ حمدیہ اشعار کے ساتھ آئیے پروگرام کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے، جس کا تعلق ہماری شخصیت سے، ہمارے کردار سے، ہماری روزمرہ کی زندگی سے اور ہمارے معاملات سے خصوصاً ہے، اور وہ ہے قرآن اور فلسفہ اخلاق۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی ہوگی، اس میں ایک اللہ کا ڈر اور دوسرے اچھے اخلاق ہوں گے، اور تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق تم میں سے اچھے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی عرض کرنے کے بعد پروگرام کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارے اخلاق کی کتنی اہمیت ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں، کس طرح سے ہم قرآن کی روشنی میں ان کو سنوار اور نکھار سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ آج اپنے مہمانوں سے اس پہ گفتگو کریں گے۔ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خطیب جامع مسجد داتا دربار، اور کشف المحجوب اور دیگر ہمارے ARYQ TV کے جو بہترین پروگرام ہیں، ان میں آپ ان سے، ہم سب ان سے رہنمائی لیتے ہیں، اور نعمت افطار میں مستقل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، ترتیل القرآن کے میزبان، اور حیات صحابہ ان کا خوبصورت پروگرام، اور اس کے علاوہ بھی دیگر پروگراموں میں ہم ان کو دیکھتے ہیں، نعمت افطار میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اور جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کی تشریف آوری سے یقیناً ہمارے پروگرام کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ آپ کی گفتگو سے ہمیں وہ کیفیت بھی حاصل ہوتی ہے اور رہنمائی بھی حاصل ہوتی ہے جب بھی تشریف لاتے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ملک ممتاز محترم ثنا خان جناب قاری احمد رضا جماعتی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں قاری صاحب آپ کو بھی، اور بسم اللہ آغاز کیجئے کلام سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ واہ کیا
واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کہ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کہ جھڑکیاں 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 کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، کہ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کلام اعلیٰ حضرت سے آپ نے خوبصورت آغاز فرمایا۔ مفتی صاحب، آغاز کرتے ہیں قرآن اور فلسفہ اخلاق۔ قرآن تصور اخلاق کو اور حسن خلق کے فلسفے کو، اس کی معنویت کو کس طرح سے بیان کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع باقی موضوعات کی طرح بلکہ ان سے بڑھ کے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ من حیث القوم ہم جس اخلاقی انحطاط کی آخری طے تک جا چکے ہیں، تو اس پر بڑی تفصیل سے اس کی وضاحت اور اس پر توجہ کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات، اوصاف، حضور کی شانوں کو اپنے شان کے مطابق بیان فرمایا ہے، اور ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی تعریف کو قرآن کی آیت کا حصہ
بناتے ہوئے کہ وہ انک لعلی خلق عظیم، اس میں علا استعلاء کے لیے ہے، اور اس پر بڑی دل آویز اور بڑی فکر انگیز روحانی باتیں ہیں جو میں حضرت پیر صاحب کے لیے قصداً چھوڑتا ہوں تاکہ وہ اس پہ بات۔ اس کی تفسیر ام المومنین صدیقہ کائنات بنت صدیق اکبر جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھی گئی کہ یہ جو آیت ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم کے درجے پر فائز ہیں، تو حضور علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ پورا قرآن نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق ہی تو ہیں۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ قرآن میں جو کچھ تمہیں پڑھنے کو ملے گا، جو کچھ تم قرآن کی آیتوں میں پڑھنے کو تمہیں ملے گا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمہیں دیکھنے کو ملے گا۔ قرآن سامنے رکھ لو، ادھر پڑھتے جاؤ اور ادھر اسوہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے چلے جاؤ۔ اور بندوں میں نبی پاک علیہ السلام نے مختلف احادیث ہیں، ان میں سے ایک برکت کے لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے کہ جس کے اخلاق تم میں سے اچھے ہیں، اور ساتھ فرمایا کہ ایک جگہ فرمایا کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تم سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر میرے معاملات اس کے اچھے ہیں۔ اور اب یہ اس میں سمجھنا ضروری ہے کہ خلق حسن کیا ہے، یعنی اخلاق حسنہ، یعنی اخلاق خلق کیا ہے، خلق حسن کب بنتا ہے، اور اخلاق حسنہ کس درجے پہ چل کے اس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ وہ اس درجے پہ اور اس مقام پہ جا پہنچتے ہیں کہ جہاں پہ اس اخلاق اور کردار کے اعلیٰ درجے کو جا کے پہنچنے کے بعد پھر اللہ رب العزت اور اس کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے۔ خالد صاحب کیا فرماتے ہیں آج کے موضوع کی مناسبت سے؟ ابتدائی گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی اور اسی کو کچھ آپ بھی آگے بڑھائیے۔ قرآن کا جو فلسفہ اخلاق ہے اور تربیت کا جو پورا نظام ہے اس نے خلق کی، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سرور صاحب، بڑا خوبصورت موضوع ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو حضور نے اپنی بعثت کا مقصد بیان فرمایا کہ میں اس کائنات میں کیوں آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے اس کائنات میں بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور کے جو اخلاق کریمہ ہیں وہ کس طرح کے تھے، اس کی کیا تفصیل ہے، اس کی کیا ڈیٹیل ہے، وہ تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضور کی ہر ادا میں ایک حسن ہے، خلق ہے، ایک حسن ہے۔ ایک یہودی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ صف لی اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے حضور کے اخلاق کریمہ بیان فرمائی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ تو عالم منی بذالک، اس کے بارے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بہتر جانتی ہے۔ تو وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے صفیلی اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ فرماتی ہیں کہ علی عالم منی بذالک، اس کے بارے میں حضرت علی مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو وہ حضور مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، یہی سوال کہ حضور کے اخلاق بیان فرمائیے۔ تو حضور مولا کائنات نے فرمایا میرے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تم پہ ایک سوال کرتا ہوں کہ صف لی متاع دنیا وہو قلیل، کہ ساری کائنات کا جتنا ساز و سامان ہے یہ تم مجھے شمار کر کے دے دو، یہ کتنا ہے؟ اور جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کل متاع دنیا وہو قلیل، کہ متاع دنیا جو ہے یہ قلیل ہے، اس کے لیے قلیل فرمایا ہے، وہ بیان کر دو۔ اس نے کہا میں تو ایک درخت کے پتے نہیں شمار کر سکتا، تو ساری کائنات کی چیزیں کیسے شمار کر سکتا ہوں؟ تو حضور مولا کائنات نے فرمایا جو قلیل ہے اس کو تو شمار نہیں کر سکتا، اور حضور کے جو اخلاق ہیں ان کو تو حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، تو میں تو قلیل نہیں شمار کر سکتا، تو میں عظیم کو کیسے بیان کر سکتا؟ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑتے ہیں، بہت خوبصورت مرحلے میں ہماری گفتگو داخل ہو چکی ہے، ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ یہ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن اور فلسفہ اخلاق کا جو ہمارا موضوع ہے، اور ابتدائی مرحلے میں ہم نے اس کی کچھ جہات پہ بات کی اور بڑی خوبصورت انداز سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ قاری صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آج کا جو موضوع ہے اس کی اہمیت یقیناً ہماری زندگی کے، ہمارے کردار کے، ہماری شخصیت کے تمام تر
پہلوؤں پہ محیط ہے اور کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے قرآن کریم اس میں؟ بہت شکریہ سرور بھائی، ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب نے اور مفتی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کا آغاز فرمایا ہے، اور ہمیشہ ان کی گفتگو ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہے۔ خالق کائنات نے قرآن حکیم کے اندر سرکار دو عالم کی ایک شان کو بیان فرمایا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ لَهُمْ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا حبیب، یہ اللہ کی رحمت سے اللہ پاک نے آپ کو نرم دل بنایا ہے، نرم دل بنایا ہے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہ آتے۔ یہ جو نرمی ہے اخلاق کے اندر، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ، کہ رب کائنات جو ہے، فرمایا ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلی، کہ اللہ پاک ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا یحرم الرفق، کہ جو نرمی سے خالی ہے، فرمایا یحرم الخیر، وہ خیر سے خالی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے اندر جو پہلو بہت زیادہ اجاگر نظر آتا ہے وہ نرمی کا ہے، اور اتنی نرمی کہ آپ دیکھتے ہیں طائف کے اندر کیا ہوتا ہے، اور جناب پتھر برسائے جاتے ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میری زندگی میں سب سے مشکل ترین دن وہ تھا جب طائف میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور پہاڑوں کا فرشتہ حضور کی بارگاہ میں آیا۔ میرے آقا کی نرمی دیکھے کتنی ہے، اور عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم تو دیں پہاڑوں کو ملا دیا جائے۔ تو میرے آقا آگے سے فرماتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے مالک تو انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ اور کریم آقا نے یہ بھی فرمایا اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو ان کی نسلوں میں ایمان والے آئیں گے، اور ہوا اس طرح۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق حسنہ کے بارے میں بخاری مسلم کے اندر بھی فرمایا کہ ان خیارکم احسنکم اخلاقا، فرمایا تم میں بہترین وہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے، یعنی یہ معیار ہے بہترین ہونے کا۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان عالی شان بھی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان، کہ میزان میں کل قیامت کے روز جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہوگی، فرمایا من حسن الخلق، وہ حسن اخلاق ہے، حسن اخلاق۔ اور پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان علی شان ہمارے سامنے ہے۔ کریم آقا نے فرمایا ایک بندہ روزے رکھتا ہے، راتوں کو عبادت کرتا ہے، صائم الدہر ہے، قائم اللیل ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما پہ عمل پیرا ہوتا ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اس کے مکھڑے کا طلبگار ہوتا ہے، وہ ساری رات عبادت کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو حسن اخلاق والا ہے وہ راتوں کو عبادت تو نہیں کر رہا، وہ سارا دن روزہ نہیں رکھ رہا، لیکن اخلاق کے ذریعے وہ ان درجے میں شامل ہو جاتا ہے جو قائم اللیل ہے، وہ جو صائم الدہر ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب قرآن کریم میں درجہ بار جن اخلاق کریمہ کا، اخلاق حسنہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے جن کا اختیار کرنا بندوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن یہ سب سے پہلی بات تو جو ایمانیات ہیں وہ تمام کے تمام جو اعتقادات ہیں وہ پورے کے پورے ان پر عمل پیرا ہونا، ان کو ایکسیپٹ کر لینا، اور اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا مظہر بننا، سب سے پہلا تو آغاز اس سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جتنے مظاہر ہیں، اور ظاہر ہے وہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر معاملے میں، ہر چیز میں، اور زندگی کے تمام معاملات میں اس کا پھیلاؤ ہے۔ اور اس کا حسن جو ہے، جیسا کہ قاری صاحب نے بھی حضور علیہ السلام کی سیرت پاک کا یہ پہلو قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں فرمایا، وہ ہے میانہ روی۔ اور جو میانہ روی اور اعتدال پسندی ہے، بنیادی طور پر یہی حسن خلق ہے۔ کسی چیز کو اس کے خاص درجے سے نیچے کر دینا، گرا دینا، یہ بھی خلق حسن کے خلاف ہے، اور اس کو اس سے حد سے زیادہ اوپر لے کے چلا جانا، یہ بھی اس کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہاں اور بے شمار دعائیں فرمائی ہیں، ان میں حضور علیہ السلام نے یہ خود دعا فرمائی ہے کہ اللہم حسن خلقی سبحان اللہ فحسن خلقی، کہ مولا کریم تو نے میری صورت جمیلہ فرمائی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کوئی شک نہیں، لیکن اس کو سامنے رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کہ مولا کریم میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے، یہ اصل میں تو امت کی تعلیم کے لیے ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
جس چیز کو اختیار فرما لیا ہے نا حضور علیہ السلام کا، اس کو اختیار کر لینا ہی یہی اس کے خلق حسن ہونے کی دلیل ہے. کیا بات. اور جسے حضور علیہ السلام نے اختیار نہیں فرمایا ٹھیک، اس کی طرف جانا، اس کو اختیار کرنا یا اس کے درپے ہونا، یہی بدخلقی ہے. ٹھیک. اور یہاں ایک نقطے کی وضاحت از حد ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، ایمانیات اور اعتقادات کے مقابلے میں اپنی اس غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا یہ اخلاق حسن کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس وقت اس پر اپنی غیرت کا اظہار کر دینا اس وقت یہی اخلاق ٹھہرتا ہے. کیا بات. یہ ایک غلط فہمی ہے بہت کہ بنیادی جب بات مطلب ایمانیات، اعتقادات اور دین کے معاملے میں آپ اگر اس روح اور اسپرٹ کی بات کریں جو قرآن و سنت سے ملتی ہے، اس کا تعلق قرآن سے ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات سے ہے، حضور کی کسی شان سے ہے، تو اس وقت اس پر اپنی غیرت ایمانی کا اظہار نہ کرنا یہ بد اخلاقی ہے. بالکل ٹھیک. اور اس وقت غیرت ایمانی کا اظہار کرنا یہی حسن خلق ٹھہرتا ہے. کیا بات ہے. بہت بنیادی بات آپ نے کی ہے، اور یقیناً ہمارے جو ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان تک میسیج بھی پہنچ چکا ہوگا. خواجہ صاحب، ابھی ہم گفتگو کے آغاز سے ہی یہ ذکر کر رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اور وہ اخلاق حسنہ کا پورا ایک نمونہ ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو حضور کی سیرت میں اس کے جو نمایاں عکس نظر آتے ہیں، اس پہ کچھ روشنی ڈال دیا. سرور صاحب، میں ان حضرات سے بہت کم پڑھا لکھا شخص ہوں، اور میں استفادہ کرتا ہوں ان کی گفتگو سے، اور ان میں سے کوئی نہ کوئی بات میں عرض کر دیتا ہوں. ابھی مفتی صاحب بھی بیان فرما رہے تھے، قاری صاحب بھی بیان فرما رہے تھے، تو مجھے ایک دو چیزیں ذہن میں آئی ہیں، ٹھیک. میں چاہتا ہوں اب تک وہ پہنچا سکوں. قاری صاحب نے ابھی فرمایا کہ طائف میں حضور نے فرمایا کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو ان میں سے کوئی ماننے والا پیدا ہو جائے گا. میرے جد مرزا خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت کا ایک شعر ہے، وہ ابرو یار دے خمدار واہ واہ، تکھی تلوار جوہر دار واہ واہ. تو آپ سے پوچھا گیا کہ اس جوہر دار کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور مولا کائنات کی جو تلوار تھی اس میں ایک جوہر تھا کہ وہ جب چلتی تھی تو وہ دیکھ لیتی تھی کہ اگر اس کی اولاد سے کوئی ماننے والا پیدا ہونے والا ہے تو اس کو چھوڑ دیتی تھی. تو یہ تو سرکار کی اس میں شان تھی کہ حضور کے غلاموں کی تلوار کے اندر بھی یہ بات تھی. اور جو قبلہ مفتی صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ جو حضور کی شان پہ کوئی حرف آئے تو ظاہر ہے اس پہ تو کسی کو ہو ہی نہیں سکتا، ایمان کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ ہم اس کو برداشت کر لیں حضور کی شان میں کوئی گستاخی بے ادبی ہو تو. لیکن حضور کی اس ذات گرامی تھی، اس کے دو پہلو بڑے اہم تھے. ایک تو ہے سرکار کی سیرت اور ایک ہے سرکار کی صورت. دونوں نے یہ کام کیا ہے، سیرت نے بھی کام کیا ہے، صورت نے بھی کام کیا ہے. اور عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں سرور صاحب کہ سیرت کے جلسے بڑے زور شور سے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ غور فرمائیں، کیا سیرت کا تصور صورت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. صورت کے بغیر تو سیرت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. تو حضور کی یہ شان تھی کہ سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھے، صورت ایسی کہ یوسف غلامی کرے. اور حضور کے بارے میں یہاں تک صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر قرآن مجید نازل نہ بھی ہوتا تو حضور کی صورت ہی کافی تھی ایمان لانے کے لیے. یہ خاص شان حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اور حضور کے جو اخلاق کریمہ تھے وہ اس کے اس قدر، اس میں ایک یہودی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، حضور اسے اپنے بستر پہ بٹھا دیتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد اس نے وہیں غلاظت کی اور چلا گیا اور اپنی تلوار وہاں بھول گیا. تو کچھ دیر کے بعد وہ جب تلوار لینے کے لیے آیا تو دیکھا کہ حضور اپنے دست اقدس سے اس بستر کو دھو رہے ہیں. وہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور مشرف اسلام ہو گیا. یہ تھے سرکار کے اخلاق کریمہ کہ وہ اس طرح سے اپنے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو. تو اسلام جتنا پھیلا ہے بلا شبہ اس کے اندر تلوار کا بھی دخل ہے. جب ضرورت تھی تلوار کی تو تلوار استعمال کی گئی، لیکن زیادہ تر جو اسلام پھیلا ہے وہ ان اخلاق حسنہ کے ساتھ پھیلا ہے. اور اسی چیز کو لے کر صوفیہ کرام بھی آگے بڑھے ہیں. انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ
اخلاق حسنہ کے ساتھ اس اسلام کو پھیلائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ قاری صاحب، قرآن کریم میں جو ہم اخلاق کا ذکر دیکھتے ہیں اور جو اعلیٰ ترین اخلاقی اقدار ہیں ان کا ظہور ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نمایاں ہو کے نظر آتا ہے، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ جی سرور بھائی، قبلہ پیسا فرما رہے تھے نا کہ دشمنوں کے ساتھ ایسا، تو میرے ذہن میں وہ شعر آ رہا تھا کہ بے نواؤں کو جب وہ اذن نوا دیتے ہیں، بوزر و عنبر و سلمان بنا دیتے ہیں، اور خلق ایسا تو کسی اور نے پایا ہی نہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ قبلہ سرور بھائی، قرآن حکیم کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو میں ایک لفظ کے اندر اخلاق حسنہ کی تعریف کرتا ہوں۔ قرآن حکیم کے اندر جتنے رب کائنات نے حکم دیا منکر اور معروف کا، منکر یعنی ان چیزوں کو ترک کر دینا، اور معروف اور عمل کر لینا جو قرآن نے حکم دیا ہے، ان دونوں چیزوں کا جو جامع ہے وہ اخلاق حسنہ ہے۔ یعنی منکرات جو رب کائنات نے حکم دیا ان کو نہ کرنا، اور جہاں حکم دیا کرنے کا معروف کا ان پر عمل کرنا، یہ اخلاق حسنہ۔ اور یہ اخلاق حسنہ کے حوالے سے حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالی مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ البر حسن الخلق، کہ نیکی کیا ہے؟ فرماتے ہیں نیکی حسن اخلاق ہے۔ والاسم، اور گناہ کیا ہے؟ فرمایا والاسم ما حاک فی صدرک، فرمایا نیکی برائی یہ ہے کہ تمہارے سینے میں جو گناہ کھٹکے۔ فرمایا وکرہت ان یطلع علیہ الناس، وہ گناہ ہے کہ جس پر تو خوف زدہ ہو کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں، آگاہ ہو جائیں تو پریشان ہو جائے۔ تو فرمایا کہ البر حسن الخلق، فرمایا کہ جو نیکی ہے وہ کیا ہے؟ حسن اخلاق ہے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا، یعنی درجہ دیکھیں سروے کتنا نیچا درجہ ہے، اور اس کو بھی اخلاق حسنہ کہا گیا۔ فرمایا کریم آقا کا فرمان ہے تبسمک فی وجہک اخیک لک صدقہ، فرمایا اپنے بھائی سے تو متبسم چہرے سے ملاقات کرتا ہے، خوش ہو کے ملتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تعمیر شخصیت میں قرآن کریم اور حضور کی سیرت سے کس طرح رہنمائی لے کر اخلاقی اقدار کی وہ خوبصورت شکل جو ہے وہ معاشرے میں پیدا کی جا سکتی ہے، اور اس کا تعلق کیا صرف ہماری بول چال سے ہے یا اس کی اور جہتیں بھی ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ گفتگو سے ہے جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد آپ کو۔ آج حسن خلق پہ بات کر رہے ہیں، قرآن کے فلسفہ اخلاق پہ بات کر رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پہ بات کرتے ہوئے میں ہم اخلاقی اقدار کی ان اعلیٰ ترین صورتوں کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ مفتی صاحب، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسن خلق اور اخلاق کا تعلق ہماری گفتگو سے ہے، ہمارے بولنے سے ہے، ہماری نرم روی سے ہے، اور اس کا تمام تر جو اگر اس کا جائزہ لیں تو کیا گفتگو سے ہے یا اس کا دائرہ مزید جہتوں میں پھیلا ہوا ہے؟ دیکھیں، اخلاق حسنہ کا تعلق انسان کے تمام اعمال اور تمام جوارح سے ہے۔ ہر چیز کے ساتھ انسان کے اخلاق حسنہ کا تعلق ہے۔ البتہ اس کا جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ ظہور ہے وہ انسان کے کلام، اس کی گفتگو، اس کی بات چیت، اس کے معاملات ان کے ساتھ ہے، ٹھیک، لیکن اس کی ہر چیز جو ہے، اس کا ہر عمل جو ہے، اس کا تعلق اخلاق حسنہ کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک ہمیں اس خلق حسن کی طرف رہنمائی فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین مومن وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ جس کے شر سے محفوظ رہیں۔ تو یہ حدیث ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ اس کا تعلق صرف زبان کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ باقی چیزوں کے ساتھ بھی ہے۔ ٹھیک، اور میں یہاں پھر اس طرف ضروری توجہ دلانا چاہوں گا کہ قرآن پاک اور حضور علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں جو اخلاق حسنہ کے معیار ہیں، اصل میں معیار وہی ہیں۔ ٹھیک، مثال کے طور پر کسی جگہ دنیا داروں کے سامنے استغنا کا مظاہرہ کرنا یہ تکبر نہیں کہلاتا، وہ اسے تکبر سمجھتے ہیں، ٹھیک، حالانکہ وہ جس کی طرف سے ہو رہا ہے وہی اس کے لیے اخلاق حسن بنتا ہے۔ تو اس کا تعلق جو ہے وہ صرف انسان کے زبان کے ساتھ نہیں ہے، دیگر تمام معاملات کے ساتھ ہے اور ہر چیز کے ساتھ۔ اور اس میں کیا ہے؟ اس کے اندر رحم کا، شفقت کا، محبت کا، تکریم کا، اور امور کو اچھے طریقے سے سر انجام دینے کا، بالکل ٹھیک، یہ پورے کا پورا اس کا دائرہ انسان کی پوری زندگی اور تمام اعمال کے اندر اس کا شامل ہے۔ بالکل ٹھیک۔ خالد صاحب کیا فرماتے ہیں ساری گفتگو کا حاصل؟ جی سر صاحب، حضور کی جو سیرت پاک ہے
حضور کے جو اخلاق ہیں اس کی تعلیم رب کائنات نے خود بھی عنایت فرمائی، ٹھیک، لیکن اس کا ایک پہلو بڑا قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی ہیں لیکن اس کا مورد خاص ہے، حکم عام ہے۔ ٹھیک، یوں تو وہ لگتا ہے کہ حضور کو فرمایا گیا ہے لیکن اصل میں وہ ہمارے لیے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ولا تصغر خدک للناس، اللہ اور ولا تمش فی الارض مرحا، کہ آپ اپنا چہرہ انور لوگوں سے نہ پھیریے صحیح، اور زمین میں بڑی آہستگی کے ساتھ چلیں۔ حالانکہ حضور تو ایسا کرتے ہی نہیں تھے، یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ حضور کی جو چال تھی وہ تو اتنی خوبصورت تھی سبحان اللہ۔ کہ وہ حافظ شیرازی نے کہا کاروانے کے بود بدرکاش لطف خدا، واہ واہ، کہ جس قافلے کا سالار لطف خدا ہو نا، وہ بتجمل بنشینت بجلالت برود، واہ واہ، بیٹھتے ہیں تو تجمل کے ساتھ بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں تو جلالت کے ساتھ چلتے ہیں۔ ٹھیک، اور ولا تصغر خدک للناس، کہ اپنے چہروں کو لوگوں سے نہ پھیریے۔ سبحان اللہ، اس میں ایک بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اصل بات ہے نظر کی، ٹھیک، دیکھنے کی۔ صحابہ کرام کو جو مقام حاصل ہوا ہے، جس کا کوئی ولی غوث قطب ابدال اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، وہ حضور کی نظر کی کیا وجہ بات سے تھی۔ کیا بات، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسلام 11 سال کے بعد اسلام میں نماز کا حکم ہوا۔ 11 سال پہلے کا جو دور تھا وہ صرف سرکار کو دیکھنا ہی اللہ عبادت تھا۔ اکبر، اللہ تو اکبر، اس دیکھنے کے لیے جو ہے ادا، اس میں جب صحابہ کرام رائے نہ کہتے تھے تو حکم تھا کہ رائے نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو، ٹھیک، ہماری طرف دیکھیے۔ کیا بات، اور اس دیکھنے کا جو منظر ہے وہ آپ تو شاعر ہیں ماشاءاللہ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ جانتے ہیں۔ یہ ادائیں ایسی ہوتے ہیں کہ نگاہ نیچی کی تو حیا بن گئی، نگاہ اونچی کی تو دعا بن گئی، نگاہ ترچھی کی تو ادا بن گئی، اور نگاہ پھیر لی تو قضا بن گئی۔ واہ اس لیے فرمایا آقا آپ کسی سے نظر نہ پھیریے سبحان اللہ، تاکہ سبحان کسی کا کوئی نقصان نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب کیا فرماتے ہیں جناب؟ جی سرور بھائی بہت شکریہ۔ اختتامیہ۔ جو آپ نے فرمایا کہ صرف گفتگو زبان ہی کہتے ہیں اخلاق اسنا، بعض لوگ سمجھتے ہیں، تو مفتی صاحب قبلہ نے وضاحت فرمائی کہ اس کے پورے کردار، اس کے تمام اعمال شامل ہیں۔ اور میں اس حوالے سے حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا احب الناس الی اللہ، اللہ کے نزدیک محبوب ترین وہ ہے انفعہم للناس، جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، ٹھیک، اس کے وجود سے فائدہ ہو، وہ جہاں سے گزرے لوگ کہیں محمد کا غلام جا رہا ہے۔ اور میں اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک واقعہ سیرت سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ بدر تازہ گزرا ہے، تو غزوہ بدر میں اس کا بھائی مارا گیا، بیٹا گرفتار ہو گیا۔ یہ مدینہ سے چلا زہرالود تلوار لے کر، اور مکہ سے چلا مدینہ پہنچا، اور مسجد نبوی کے دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، پکڑ کے دربار مصطفیٰ میں لے آئے۔ تو سرکار نے پوچھا پھر کہ تو کس نیت سے آیا؟ اس نے قصہ بیان نہیں کی، کہنے لگا جی میں تو اپنے بیٹے کا پتہ کرنے آیا تھا۔ تو کہا پھر تلوار کیوں ساتھ لے کے آئے؟ تو کہنے لگا جی تلوار نے کون سا بدر میں کام دیا تھا، میں تو ویسے اپنی حفاظت کے لیے لایا تھا۔ تو کریم آقا نے فرمایا تو نے صفوان بن امیہ کے ساتھ حرم کعبہ میں بیٹھ کے میرے قتل کا منصوبہ نہیں بنایا تھا؟ تو وہ کہنے لگا جی آپ کو کیسے پتا ہے؟ فرمایا تو مکہ میں بات کر رہا تھا، میں مدینہ میں سن رہا تھا۔ سرکار دو عالم نے اسے معاف فرما دیا، اور وہ فوراً سرکار کی غلامی میں آیا۔ میرے آقا نے اس کے بیٹے کو بھی آزاد فرما دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، جناب قاری احمد رضا جماعتی صاحب۔ آپ سے کلام انشاءاللہ سنتے ہیں۔ آخر میں آپ سے اجازت طلب کرتے ہوئے، آج حضرت احمد ندیم قاسمی مطالعے میں تھے، ان کے حمد کے اشعار بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور جاتے ہوئے نعت کے بھی اشعار دیکھیے کہ مجھ کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام، مجھ کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام، شب ہے اگر حیات ستارہ ہے ان کا نام، تنہائی کس طرح مجھے محصور کر سکے، تنہائی کس طرح مجھے محصور کر سکے، جب میرے دل میں انجمن آرا ہے ان کا نام، اور ہر شخص کے دکھوں کا مداوا ہے ان کی ذات، ہر شخص کے دکھوں کا مداوا ہے ان کی ذات، سب پا شکستگاں کا سہارا ہے ان کا نام، لب وا رہیں تو اس میں محمد ادا نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، لب وا رہیں
تو اس میں محمد ادا نہ ہو، اظہار مدعا کا اشارہ ہے ان کا نام، سبحان اللہ۔ لفظ محمد اصل میں ہے نطق کا جمال، لفظ محمد اصل میں ہے نطق کا جمال، لہن خدا نے خود ہی سنوارا ہے ان کا نام، قرآن پاک ان پہ اتارا گیا ندیم، اور میں نے اپنے دل میں اتارا ہے ان کا نام۔ انہی اشعار کے ساتھ اجازت دیجیے جناب قاری احمد رضا جماعتی صاحب کلام عطا فرمائیں گے۔ ہماری نشریات کراچی اسٹوڈیو سے جاری رہیں گی، سید سلمان گل آپ کو جوائن کریں گے۔ مجھے کل تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہو، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہو، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا۔ اور آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اور جب سوانی خورشید قیامت آئے، جب سوانے خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اور ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پر آئے
رکھنا اپنے دامن پہ نہ احسان برائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا آدمی کو بنا